اسلام کے اندر نکاح انتہائی آسان، سادہ اور جلدی کرنے کا حکم ہے، اور اسی حکم پر امت کا طرز عمل بھی رہا ہے اور امت اسی عمل پہ کاربند بھی رہی ہے۔ آپ جس صحابی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، جس تابعی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، جس امت کے جس فرد کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، ہماری مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہی ایسے تھیں کہ انتہائی سادہ، آسان، جلدی، بغیر رسم و رواج کے۔ نکاح تو نماز کی طرح ایک عبادت ہے، حج، روزے، زکوٰۃ کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت ہی سمجھ کر کی جاتی ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ اور اس نکاح کو آسان کرنے کا حکم نہ صرف قرآن میں ہے، نہ صرف حدیث میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کر کے بھی دکھایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، تابعین عظام نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم ایک مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا شادی کا واقعہ ہم سناتے ہیں آپ کو۔ مشہور مورخ ہیں ابن خلقان، انہوں نے خود ابو وداع کی زبانی اپنا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبانی مختصر کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور میں انتہائی غریب تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر میں انتہائی فاقے تھے۔ تو میری بیوی اکثر بیمار رہتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ تو کچھ دن کے لیے میں گھر چلا گیا، درسگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ تو کچھ عرصہ بعد، ہفتہ 10 دن بعد جب میں واپس آیا تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے دن کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میری اہلیہ وفات پا گئی تھی، اس لیے میں گھر گیا ہوا تھا، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، اس لیے میں گھر گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بھی مجھ سے تعزیت وغیرہ کی، افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد مجھے بٹھایا اور کہا کہ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی میں بہت غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ پہلے بھی بڑی مشکل سے میرا رشتہ ہوا تھا، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو رشتہ دیتا ہوں اپنی بیٹی کا، اگر آپ کرنا چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کیوں نہیں کروں گا؟ چنانچہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طالب علم کے ساتھ جو وقت کا مشہور مورخ بنا ہے، اس کے ساتھ کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے، یہ میرے وقت کے بادشاہ جو ہیں عبد الملک بن مروان، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اگرچہ عبد الملک بن مروان جو تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ حافظ قرآن بھی تھا، لیکن چونکہ بادشاہوں کے گھر خیر کم اور شر کا پہلو اور عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ رشتہ وہاں نہیں دیا، اور اس پر مجھے کوڑے بھی مارے گئے، اور میرے خلاف بھی ہوا وہ بادشاہ، لیکن میں نے وہاں رشتہ نہیں دیا۔ علاقے کے اور بڑے بڑے تاجروں نے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، لیکن میں نے رشتہ نہیں دیا۔ اس غریب طالب علم کو میں نے رشتہ دیا صرف اور صرف دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر۔ دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتہ دیتے ہوئے ہم نے نہ قوم دیکھی، نہ ذات دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ پہلے اس کی بیوی تھی، اب اس کے بچے ہیں، میری بیٹی کیوں بچے کسی کے سنبھالے، نہیں، بلکہ ہم نے صرف دینداری کو دیکھا اور رشتہ دے دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے سسر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے کہا کہ آپ گھر جاؤ اور والدہ کو کہو، خوشخبری سناؤ کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ تو میں نے شادی کر لی ہے۔ چنانچہ یہ گھر پہنچے، مغرب کا ٹائم تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے انہوں نے آواز دی کہ جی کون؟ تو انہوں نے کہا میں سعید بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں بہت سارے میرے دوست تھے جن کا نام سعید تھا، وہ آئے، کیونکہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ کم و بیش 40 سال تک وہ مدرسے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ اور اپنا گھر، اور ان کا گھر جو تھا وہ مدرسے کے اندر تھا، تو وہاں سے وہ باہر نہیں نکلے۔
تو میں حیران ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے میرے استاد محترم سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ تو میں چونک گیا، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا استاد جی آپ مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ کیوں تکلیف کی، آپ کیوں تشریف لائیں؟ تو حضرت استاد جی نے، جو میرے اب سسر بن چکے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جب بیوی موجود ہے تو آپ گھر میں اکیلے کیوں؟ لو یہ میں آپ کی امانت آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اپنی بیٹی کو آگے کیا، میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ جب ان کی بیٹی نے، جو اب میری بیوی بن چکی تھی، اس نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ ہوش میں آئی، اس کو اٹھا کے اندر لے گئے، پھر وہ واپس چلے گئی۔ 2 درہم مہر کے اوپر یہ نکاح ہوا۔ اور آپ کو اس واقعے کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں بہت سارے پہلو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ پہلو ملتا ہے کہ ہم جب اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیتے ہیں تو 1101 سوال کرتے ہیں کہ جی عمر کیا ہے، قد کیا ہے، قوم کیا ہے، خاندان کیا ہے، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بہن کتنی ہے، بھائی کتنے ہیں، بہنیں شادی شدہ ہیں، بھائی شادی شدہ ہیں، مکان اپنا ہے، کرائے پہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، دنیا جہان کے ہم سوال کرتے ہیں، کار، کوٹھی، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سوالات کر کے ہونے والے رشتے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اس چیز کا کوئی تصور اور کوئی کنسپٹ نہیں ہے، خالصتاً دینداری کی بنیاد پر رشتہ دیا گیا۔ دوسری چیز، اگر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اسے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے 100 خیالات جنم لیتے ہیں کہ اللہ جانے اس کی بیوی کیسے مر گئی، کہیں اس نے خود نہ ماری ہو، کہیں یہ اس کو مارتا نہ ہو کو مر گئی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا۔ جب موت آتی ہے اور جس طرح آتی ہے اسی طرح ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ہاتھوں سے ہو، لیکن ہم یہ کہنا کہ اس نے مارا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی بیوی کو شاید مارا ہے، کیا کیا ہے، ہم اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے۔ اور پھر دوسروں کے بچے کون سنبھالے گا؟ بالکل یہ تصور اور یہ کنسپٹ غلط ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، مال، پیسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ پیسہ دیکھتے ہیں، مال و دولت، حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، دینداری اور اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ تم دین کی بنیاد پر رشتہ دے کر کامیابی حاصل کرو۔ کامیابی دین کی بنیاد پر جو رشتے دیے جاتے ہیں انہی کے اندر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر ایک عورت حسین و جمیل ہے، انتہائی خوبصورت ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، وہ دیندار نہیں ہے، اسے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، وہ آپ کے حقوق سے واقف نہیں ہے، آپ اس کے حقوق سے واقف نہیں ہے، تو یہ لڑائیوں، جھگڑوں، فتنے فساد میں ہوتے ہوئے تو یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ حسب نسب کی بنیاد پر رشتے کئی ختم ہوتے دیکھے ہیں، اسی طرح مال و دولت کی بنیاد پر بھی رشتے ختم ہوتے دیکھے ہیں۔ اور یہ جو تینوں قسمیں ہیں، مال و دولت کا ہونا، حسب نسب کا ہونا اور حسن و جمال کا ہونا، یہ تینوں چیزیں زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن جب آپ دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتہ کریں گے تو دینداری وہ چیز ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر، اخلاق کے اندر، ان چیزوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ دینداری اور اخلاق والی لڑکی سے شادی کریں گے تو وہ ممکن ہے وہ پیسے والی بھی ہو، ممکن ہے وہ حسن و جمال والی بھی ہو، حسب نسب والی بھی ہو، لیکن یہ احتمال کم ہے کہ حسن والی مال دیندار ہو، پیسے والی دیندار ہو، یا حسب نسب والی دیندار ہو۔ اس لیے جو شریعت کہتی ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتہ کریں۔ اور آخری، تیسری اور چوتھی چیز اور آخری چیز جو اس کے اندر بڑی زبردست ملتی ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے ہاں مروجہ رسم ہے بارات کی۔ یہاں پر دیکھیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کو اپنی اہلیہ کے ہمراہ خود جا کر دلہا کے گھر چھوڑا۔
کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں. وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے پورے مدرسے کے طالب علموں کو جمع کرتے اور کہتے آگے کہ میں بیٹی کو لے کے جاتا ہوں, پیچھے تم ڈھول بجاتے ہوئے آنا. نہیں, یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, جس کو دو اسلام نظر آتے ہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا اسلام نظر آتا ہے, وہ جو مرضی ہے کہے کرے. اضافات الحیا فصنا معاشیتا, وہ جو مرضی ہے کرے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جو اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والا ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق کرنے والا ہے, جو ختم نبوت پر یقین رکھنے والا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادیاں کرے, انہی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.